بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایم اے ایم ایڈ سیکنڈری ایجوکیشن کورس کوڈ 827 کا لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نصاب کی تعریف، ڈیفینیشن آف کریکلم۔ انگریزی کا لفظ کریکلم لاطینی زبان کے لفظ کوریئر سے ماخذ ہے، جس کے معنی ہیں راستہ یا راستے پر دوڑنا، یعنی ایک ایسا راستہ جس پر چل کر کوئی فرد اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ عام مفہوم میں نصاب سے مراد وہ مضامین یا درسی مواد ہے جو کہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ آکسفورڈ ایڈوانس لرننگ ڈکشنری کے مطابق لفظ کریکلم یا نصاب سے معنی ہے مطالعاتی کورس کے وہ مضامین جو کسی اسکول یا کالج میں پڑھائے جاتے ہیں۔ عام طور پر ہائی اسکولوں اور کالجوں میں اب بھی لفظ نصاب سے مراد مضامین یا تعلیمی کورسز کا وہ مجموعہ ہے جو طلباء کے پڑھانے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ اس لیے سائنس کا نصاب سائنس کریکلم یا پری میڈیکل کا نصاب پری میڈیکل کریکلم جیسے الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک نصاب سے مراد مطالعاتی پروگرام ہی لیا جاتا رہا، لیکن 1950 کے اشرا میں دنیا بھر میں نصاب کے تصور میں وسعت پیدا ہوئی۔ رسمی طور پر نصاب مختلف مضامین اور درسی مواد پر مشتمل ایک منظم منصوبہ ہوتا ہے جو جزوی طور پر یا پورا کا پورا ایک بااختیار ادارے کی طرف سے تیار کردہ اور مہیا کیا جاتا ہے۔ اب ذیل میں ہم نصاب کی کچھ تعریف دیکھتے ہیں یا ان شارٹ اس کی ڈیفینیشنز کو بیان کرتے ہیں۔ مختلف اسکالرز اور ماہرین تعلیم نے لفظ نصاب کریکلم کی مختلف الفاظ میں تعریفات بیان کی ہیں، جن میں سے چند مشہور تعریفات درج ذیل ہیں۔ جیمز میکل کے بقول درس و تدریس کی تمام سرگرمیوں کے لائحہ عمل کو نصاب کہا جاتا ہے۔ البرٹی کے مطابق نصاب سے مراد مدرسے کی وہ تمام سرگرمیاں ہیں جو اپنے طلباء کے لیے فراہم کرتا ہے۔ کیسویل کے بقول نصاب وہ ذریعہ ہے جو طلباء کی ضرورت کی تکمیل اور معاشی ذمہ داریوں کے لیے فرد کو تیار کرتا ہے۔ جارج پائن کے الفاظ میں اس کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ نصاب ان تمام سرگرمیوں پر مشتمل لائحہ عمل کا نام ہے جن کو اسکول منتخب کرتا ہے اور جن کی تنظیم طلباء کے کردار کی تعمیر اور ان کی شخصیت کی نشوونما کے لیے ہوتی ہے۔ ویلن بی ریگن کے مطابق نصاب تعلیم ان تمام تجربات مشاہدات پر مشتمل ہوتا ہے جن کے لیے اسکول نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ جی اے بیچ کیمپ کے بقول نصاب ایک منظم منصوبہ ہے جو کوئی سماجی گروہ یا معاشرہ اسکول میں اپنے بچوں کی تعلیم سرگرمیوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ جے ایف کر کے مطابق وہ تمام تعلیمی سرگرمیاں جو اسکول کی رہنمائی میں انفرادی شکل اجتماعی طور پر اسکول کے اندر یا باہر منظم طور پر ادا کی جاتی ہوں۔ ایچ راک کے بقول نصاب دراصل مدرسے کی سرگرمیوں کا مکمل پروگرام ہوتا ہے۔ یہ تعلیم کا نہایت ضروری اور اہم جزء ہے۔ اس میں ہر وہ بات شامل ہے جو آپ اور آپ کے استاد کرتے ہیں، چنانچہ یہ بنیادی طور پر دو طرفہ طرز عمل ہے، یعنی تعلیمی سرگرمیوں اور ان سرگرمیوں میں استعمال ہونے والے تمام عناصر یا اشیاء۔ اراگانک کے بقول نصاب معلومات مہارتوں کا مجموعہ ہے جو طلباء کی ممکن حد تک نشوونما کے حصول میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ انہیں ایسی معلومات اور مہارتیں سکھاتا ہے جن سے طلباء مفید شہری بن کر اپنا وجود برقرار رکھ سکیں۔ نصاب کریکلم کی مندرجہ بالا تعریفات کے جائزے سے نصاب سے متعلق چند اہم امور جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اب ہم تعریف کے بعد اس کے جو جامع امور سامنے آئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ذیل میں کہ وہ کیا ہیں۔ نصاب ہر قسم کی تعلیمی نصابی ہم نصابی سرگرمیوں پر مشتمل باضابطہ پروگرام کا نام ہے۔ تمام سرگرمیاں اسکول کے اندر ہوں یا اسکول سے باہر اساتذہ کی رہنمائی اور طلباء کے اشتراک سے تعاون سے انجام پاتی ہیں۔ نصاب کی ترتیب اور منصوبہ بندی کا بڑا مقصد طلباء کی تعلیم، تربیت اور ان کے اخلاق و کردار کی تعمیر و تشکیل کرنا ہے۔ اب ہم ذیل میں
نصاب کی خصوصیات اور خوبیاں دیکھیں گے۔ کریکٹرسٹک آف کریکلم، کریکلم کی اصلاح کے وسیع تر معنوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ طلباء کو کس قسم کی تعلیم مہیا کی جائے۔ اس کے لیے نصاب سازی کی خطوط پر ہو اور نصاب تعلیم کی ان خصوصیات کا عمل ہونا چاہیے۔ ایک جدید اور جامع نصاب کی نمایاں خصوصیات کو مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں کا مجموعہ، ٹوٹیلٹی آف ایکٹیویٹیز، نصاب صرف درسی کتاب ٹیکسٹ بک کا نام نہیں بلکہ نصاب کا مطلب ہے کہ اسکول وہ تمام سرگرمیاں جو طلباء کی نشو و نما کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، ان میں مختلف مضامین، مشقی عملی سرگرمیاں، تجربات وغیرہ سب شامل ہیں، اور اسی سے طالب علم اسکول کی زندگی، اسکول لائف تشکیل پاتی ہے۔ عملیات پسند ماہرین جو تعلیم کے ماہرین ہیں وہ اس کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ عملی و عملی سرگرمیوں کو نصاب میں شامل کرتے ہیں کیونکہ ان کے بقول بچہ عمل سے سیکھتا ہے۔ نصاب اصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ نصاب بذات خود مقصد نہیں بلکہ یہ اصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا اس کی ترتیب و تدوین اس طرح سے کی جاتی چاہیے کہ مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ماہرین تعلیم اپنے اپنے انداز میں مختلف قسم کے نصابات تجویز کرتے ہیں تاکہ مقاصد تعلیم کا حصول کسی بھی قابل عمل ذریعے سے ممکن ہو سکے۔ مزید یہ کہ مقاصد تعلیم میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ نصاب تعلیم میں بھی تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ نصاب مکمل اسکول کے ماحول کا انعدار، نصاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اسکول کے پورے ماحول کا عکاس ہوتا ہے۔ تعلیمی اوقات کے دوران وہ تمام سرگرمیاں جو طالب علم متحرک رہ کر سیکھتے ہیں نصاب کا حصہ ہوتی ہیں۔ نصاب اسکول کے ان تمام تعلیمی پروگرام، تجربات، سرگرمیوں، تعلیم و تربیت کے منصوبوں پر مشتمل ہوتا ہے جو طالب علم کے لیے مقاصد تعلیم کے حصول میں معاون مددگار ہو سکیں۔ بچے کی مکمل معاشرتی نشو و نما، ایک اچھا نصاب بچے میں مکمل معاشرتی شعور اجاگر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جس سے بچہ معاشرے کے ساتھ مطابقت حاصل کرنے اور معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ نصاب صرف پڑھنے لکھنے سیکھنے سکھانے کا نام نہیں بلکہ ایک اچھا نصاب مختلف مضامین، نصاب و عام نصابی سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو معاشرے کے بارے میں مکمل اور ضروری معلومات مہیا کرتا ہے اور مختلف معاشرتی مسائل سے عہد برآ ہونے کے لیے ضروری مہارتیں مہیا کرتا ہے۔ طالب علم کے تجربات کا مجموعہ، نصاب تعلیم ان تمام تجربات کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک طالب علم دوران مدرسہ حاصل کرتا ہے، مثلاً کمرہ جماعت، لائبریری، ورکشاپ یا تجربہ گاہ، کھیل کا میدان، طالب علم اور استاد کے درمیان اسکول اور اسکول کے بعد ربط و تعلق کے بے شمار مواقع وغیرہ۔ یہ تجربات طالب علم کی اپنی شخصیت کی رہنما میں مدد دیتے ہیں۔ نصاب میں صرف سلیبس کی کتابیں ہی شامل نہیں بلکہ وہ تمام تجربات، تلقات بھی شامل ہیں جو بچوں کے اسکول کے اندر یا باہر وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ نصاب اور نصابی رجحانات کا انعدار، نصاب تعلیم ہمارے تعلیمی اداروں کے نصابی ہم نصابی رجحانات کا انعدار ہوتا ہے، یعنی تدریسی مضامین، تعلیم، مقاصد، نصب العین، طریقہ تدریس، تدریسی معاونات، جائزے کے طریقے وغیرہ اس سب کی عکاسی نصابی سے ہوتی ہے۔ تعلیمی رجحانات کا انعدار، نصاب موجودہ تعلیم رجحانات کا بھی انعدار ہوتا ہے، اس سے موجود نظام تعلیم کی ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ نظام تعلیم کے متعین کردہ مقاصد جو مسلسل تجربات سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی نصاب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ متوازن شخصیت کی نشو و نما، نصاب تعلیم صرف کتابی مواد پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ اس میں وہ تمام عنصر شامل ہوتے ہیں جو بچے کی شخصیت کے ہم پہلو متوازن نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ نصاب میں شامل سرگرمیوں کا گہرا تعلق بچے کی شخصیت کے تمام پہلو مثلاً جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی، معاشی، جمالیاتی، ثقافتی نشو و نما سے ہوتا ہے جس سے ایک متوازن شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ، نصاب صرف درس و تدریس کا پروگرام نہیں ہوتا بلکہ نصاب ایک طرح سے طالب علم کی زندگی گزارنے کا پورا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ طالب علم جس معاشرے کا حصہ ہے نصاب اس کی اقدار، روایات اور ضرورت کے مطابق ترتیب پاتا ہے جس سے فرد اور اس کے ماحول کے درمیان ربط و تعلق استوار ہوتا ہے۔ اس طرح نصاب کا تعلق فرد اور اس کے ماحول دونوں سے ہوتا ہے۔ معارک یعنی ولانگیز اور سرگرم عمل کرنے والا عمل، ایک اچھا نصاب طلباء میں تحریک پیدا کرتا ہے، ان کے حصول علم کے لیے سرگرم عمل رکھتا ہے۔ طلباء کی ضروریات، دلچسپیاں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، لہٰذا طلباء کی سرگرمیوں میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت پیش آتی ہے جن کے لیے نصاب میں بھی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ نصاب کبھی جامد نہیں رہتا بلکہ یہ مسلسل تبدیل اور اصلاح کے عمل سے گزرتا رہتا ہے۔ مختلف کلاسیں، مختلف اسکول، مختلف طلباء کے اپنے حالات، ضرورت، دلچسپیوں اور صلاحیتوں اور وعیوں کے مطابق نصاب بھی تبدیلی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ فلسفہ زندگی کا عکاس،
نصاب کو فلسفہ زندگی کا عکاس بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ زندگی کی حقیقتوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ کسی ملک میں جمہوری نظام رائج ہے یا آمرانہ، اس کی عکاسی اس ملک کے نصاب سے ہوتی ہے۔ ہر ایک نظام ریاست و سیاست کے اصول اور تصورات چونکہ مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ہر ملک میں وہاں کے اپنے حالات ضرورت کے مطابق نصاب، تعلیم اور مقاصد بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تعلیمی مقاصد کے اصول کا ذریعہ نصاب ان مقاصد کی تعلیم کو حاصل کرنے کا ایک سب سے اہم ذریعہ ہے جو معاشرہ متعین کرتا ہے۔ نصاب ان مقاصد تعلیم کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ارباب مدرسہ لگاتار جائزہ لیتے رہیں کہ نصاب کے متعین کردہ مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے ہیں اور خامی یا کمی کس حد تک دور کیے جا سکتا ہے۔ ربط و تسلسل ایک اچھے نصاب کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف عمروں، مختلف درجوں کے بچوں کے لیے ترتیب دیے گئے درسی مواد اور دیگر سرگرمیوں میں ربط و تسلسل تدریج کا اصول کار فرما ہوتا ہے۔ مثلاً پرائمری اور مڈل کلاسز کے نصاب میں تمام سرگرمیاں، تجربات ابتدائی نوعیت کے ہوتے ہیں، جبکہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی جماعتوں میں بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق سابقہ نصابی موضوعات، سرگرمیوں کی نوعیت، وسعت اور پھیلاؤ ہوا جاتا ہے۔ اس طرح نصاب کی ہر کڑی دوسری کڑی سے مربوط ہوتی ہے اور کہیں بھی خلا محسوس نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں نصاب کی اہمیت کیا ہے۔ مقاصد تعلیم کے اصول میں نصاب کی اہمیت بہت زیادہ اہم ہے۔ تعلیم کا اولین مقصد یہ ہے کہ بچوں کے کردار اور رویوں کو مطلوبہ تبدیلیاں لائی جا سکیں۔ اس مقصد کے اصول میں نصاب کا کردار بنیادی نوعیت کا ہے۔ اگر نصاب ان مقاصد کو مد نظر تشکیل دیا جائے تو ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ بچوں کی موجودہ حالات کیا ہیں، ان سے وابستہ متوقع نتائج یا توقعات کیا ہیں اور پھر ان دونوں کے درمیان فرق کس قدر ہے۔ گویا نصاب ایک پیمانہ ہے جو آگاہ کرتا ہے کہ طلباء کی کامیابیاں کیا ہیں اور ان کی ناکامیاں کیا ہیں، اور پھر ان کے تجربات کے اصول میں کس طرح ان کی صحیح رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک اچھا طرح کا ترتیب دیوہ نصاب نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ طلباء اور اساتذہ تمام سرگرمیوں بے سمت و بے مقصد ثابت ہوں۔ اگر نصاب کے حدود اور مقاصد واضح طور پر متعین کر دیے جائیں تو ادھر ادھر بٹنے کے خدشات سے بچا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہمیں نصاب کی بنیادیں، اس طرح کی سمتیں، مقاصد اور پھر اس طرح کے رد عمل پورا کرنے کا مکمل اطمینان اور یکسوئی حاصل ہوگی۔ مزید یہ کہ نصاب بچوں اور نوجوانوں کو مہیا کیا گیا آنے والا منظم و متعین سرگرمیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ان کی اپنی ذہنی، جسمانی اور معاشی نشوونما کے ذریعے قومی مقاصد کے اصول کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے نصاب کو محض کورس یا سلیبس کے مفہوم تک محدود کرنے کے بجائے اسے وسیع تناظر میں دیکھا جائے اور سمجھا جانا چاہیے۔ نصاب کی ضرورت اہمیت مندرجہ ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے۔ نصاب تدریسی عمل کی بنیاد، ترتیب تدریس نصاب کے مقاصد کے اصول کے لیے نصاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر نصاب اچھے انداز میں ترتیب دیا گیا ہو تو ہم اپنے طلباء کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کی متوقع کارکردگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم نصاب کی تعریفات سے بھی نصاب کی ضرورت اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مدارس طلباء کو کیا پڑھائیں، کیسے پڑھائیں اور کن مقاصد کے تحت پڑھائیں، ان سارے سوالوں کا جواب نصاب فراہم کرتا ہے۔ نصاب کا مسئلہ ساری تعلیمی عمل کا مرکزی مسئلہ ہے اور مدرسے کا سب سے بڑا اور اہم ترین فریضہ نصاب کے طے کردہ اہداف کا حصول ہے۔ مدرسے کے تعلیمی مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک اس کے سامنے متعین نصاب نہ ہو۔ طلباء کے لیے بمقصد لائحہ تعلیم و تدریس کا پورا عمل اسی وقت طلباء کے ذہن میں کردار اور اس کے کردار پر اثر انداز ہوگا جب وہ شوق اور محنت سے اپنے مقرر نصاب کو پورا کرے گا اور مدرسہ بلند مقاصد تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے نصاب کی صورت میں ایک لائحہ عمل ترتیب دے اور طلباء کو اس کے مطابق عملی، تفریحی، تخلیقی سرگرمی میں مصروف رکھے۔ مدرسے اور معاشرے کے درمیان تعلق تعاون کا ذریعہ، نصاب وہ تمام سرگرمیاں موجود ہوتی ہیں جو اعلیٰ تعلیمی مقاصد کو تکمیل کرتی ہیں، جو مدرسے اور معاشرے کے درمیان تعاون بڑھاتی ہیں اور جو فرد اور معاشرہ دونوں کی ترقی کا ذریعہ ہیں۔ نصاب تعلیم ہی کا وہ محور ہے جس پر تعلیم کا سارا نظام قائم ہے۔ یہ قوم کے نوجوانوں کی تربیت بھی کرتا ہے اور ان کی سماجی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ گویا نصاب اس منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جس طرح پورا معاشرہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تعلیمی منزل کا تعین، نصاب کے مختلف عناصر طلباء کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر مدرسے کا نصاب کسی وجہ سے معاشرتی زندگی سے بے تعلق ہو جائے تو مدرسے کی تعلیم بے مقصد و بے روح ہو جاتی ہے۔ اگر مدرسے کے پاس معاشرے کی ضرورت سے ہم اور اچھا ترتیب دیا ہوا نصاب نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ مدرسہ طلباء ایک بے مقصد و بے منزل سرگرمی میں مشغول ہو جائیں، اور اگر نصاب مخصوص کر دیا جائے تو منزل متعین ہوگی اور بھٹکنے کا خدشہ کم ہو جائے گا۔ معلم کی حدود کار کا تعین، نصاب ہی معلم کی حدود کار کا تعین کرتا ہے۔ نصابی کو مد رکھ کر معلم رحمۃ اللہ کے لیے سرگرمیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ نصابی تفصیلات معلم کو اس بات سے آگاہ کرتی ہیں کہ مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے کس قسم کی تدریسی سرگرمیاں، طریقہ تدریس، تدریسی لوازمات کی ضرورت ہوگی۔ نصاب کی وجہ سے ہی معلم کو مختلف کورسز کے طلباء کو نفسیاتی ضرورت، ذہنی معیار کا علم ہونا جس کو مد نظر رکھ کر وہ تدریسی مواد کو سرگرم عمل میں
مؤثر انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ تدریسی منصوبہ بندی میں معاون نصاب معلم کو تدریسی منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے۔ نصاب ہی کی روشنی میں اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں طلباء کے سامنے کتنا تدریسی مواد پیش کیا جائے، مدرسے کا نظام اوقات یعنی ٹائم ٹیبل کیا ہو اور بچوں میں کون کون سی کرداری تبدیلیاں پیدا کی جائیں۔ الغرض نصاب جملہ تدریسی سرگرمیوں کو منصوبہ بندی کرتا ہے جس کی بدولت تعلیمی عمل میں ترتیب و تنظیم، جامعیت اور مقصد پیدا ہوتا ہے۔ طلباء اور معاشرے کی ضرورت کی تکمیل نصاب طلباء کی تعلیمی، پیشہ ورانہ، نفسیاتی ضرورت پوری کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نصاب کثیر المقاصد سرگرمیوں، تجربات، مضامین کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو سیکھ کر طلباء عملی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ۔